سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا لیکچر نمبر 127 انشاءاللہ تعالی ہم آج ریکارڈ کروائیں گے۔ اور یہ جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے بیر معونہ میں، تو اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ جو نا ابو برا کا جو بیٹا ہے نا، اس نے جو عامر بن طفیل سے بد عہدی کا انتقام لینے کی اس نے نا ٹھان لی، تو وہ نا پھر ربیہ اپنے نا گھوڑے پر سوار ہو کر عامر بن طفیل کے پاس پہنچا۔ عامر اپنے اونٹ پر سوار تھا، ربیہ نے اسے نیزہ مارا، اس کا وار خطا ہو گیا، نیزہ عامر کی ڈان پر لگا، وہ ہلاک تو نہ ہوا البتہ زخمی ہو کر اپنی سواری سے گر پڑا۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھ لیں، پچھلے سے اس کا تعلق ہے کہ جو ہے نا عامر بن طفیل، اس کے ماموں نے نا مسلمانوں کو پناہ دی تھی 70 صحابہ کو، اور یہ بھانجے نے نا عامر بن طفیل نے اپنے ماموں کی بات کو نہیں مانا، مان نہیں دی، ان کو شہید کروا دیا، ان میں سے 2 بچ گئے تھے۔ تو اب جو ہے نا ابو البرا یعنی کہ جو ماموں تھا عامر بن طفیل کا، اس کے بیٹے کو غصہ آیا کہ میرے باپ نے امان دی تھی 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام کے حضور میں، تو تم نے کیوں نہیں مانی؟ تو پھر یہ کزن سمجھ لیں، یہ میں نے کہ ماموں کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا سمجھ لیں۔ تو وہ ربیہ کا خان جوش مارا، تو وہ گیا تو اس نے اس کو چشمے پر پایا، اپنے جو ہے نا کزن کو، اونٹ پر سوار تھا، اسے نیزہ مارا، وار خطا ہو گیا، زخمی ہوا لیکن جان بچ گئی۔ تو اس نے چیخ چیخ کر لوگوں کو پکارا کہ میری مدد کو آؤ۔ تو عامر نے کہا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اس نے پھر نا اپنے ماموں کے بیٹے سے کہا، ربیہ سے، تو نے نا اپنے باپ کا ذمہ ادا کر دیا ہے، اور میں نے اپنے جو ہے نا چاچے کو معاف کر دیا، یہ اسی کا کام ہے، یعنی کہ یہ نا چاچا تھا، ہاں ماموں نہیں چاچا، تو میں نے اسے معاف کر دیا، یہ اسی کا کام ہے۔ اور اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اگر میں مر گیا تو میرا خون میرے چاچے پر ہے، کیونکہ اسی کے بیٹے نے مجھ پر حملہ کیا نا، اور اگر میں زندہ رہا تو جو پھر میں خود دیکھ لوں گا کہ میں نے اپنے چاچے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بعد میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں، چاچے نے دی تھی پناہ مسلمانوں کو، اور بھتیجے نے اس کی خلاف ورزی، اپنے چاچے کی مان کو مانا نہیں، ان کو شہید کروا دیا، 2 صحابی بچے۔ پھر نہ ابو بڑا، بعض کہتے یہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی کہ یہ چاچا ان کے مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ جو ہے نا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضعیف جو صحابہ ہے نا ان میں شمار کیا ہے، جو کمزور اور ضعیف صحابہ ہے نا ان میں ان کا جو ہے نا وہ شمار ہوا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ وہ جو 70 صحابہ ہیں انصاری وہ شہید ہو گئے، اور حیرت کی بات ہے کہ نا غزوہ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح بیر معونہ میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جنگ یمامہ میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور جنگ جسر میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، یعنی کئی ایسی جنگیں ہیں جس میں عدد جو ہے وہ 70 کا ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اب
جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کا بڑا دکھ ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تو آپ کو نا ایک ہی رات بیر معونہ اور رجی کا جو خبر ہے نا وہ ایک ہی رات دی گئی ہے. تو صحابی فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غم زدہ نہیں دیکھا جتنا آپ کو شہدائے بیر معونہ پر ہوا ہے. وجہ یہ تھی وہ جو 70 صحابہ تھے نا وہ قاری تھے، عالم تھے، حافظ تھے، اور دن کو وہ مزدوری کر کے رات کو قرآن سیکھتے تھے، اور ان کو آپ نے مبلغ بنا کر بھیجا تھا. تو ظاہر آپ کی کمائی تھی، تو اس کا آپ کو بڑا دکھ ہوا. تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تمہارے ساتھی جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے رب سے درخواست کی، یعنی کہ جو شہید ہونے والے ہیں نا اللہ کے ہاں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو بتا دے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بھائیوں کو یہ خبر دی گئی. اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ اطلاع پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، سو میں تجھ سے راضی اور وہ ہم سے راضی ہے. اور حیرت انگیز یہ بات ہے کہ کہتے ہیں یہ نا قرآن مجید میں یہ رکھی گئی، اس کا بیان آیا، پھر صحابہ کرام اس کی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ یونس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، سورہ یونس آیت نمبر جو ہے وہ 24، اس کے بعد یہ آیت تھی اور تلاوت کی جاتی تھی کیا کہ ہم اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہے. تو پھر یہ تلاوت منسوخ ہو گئی تھی، لیکن پہلے قرآن مجید میں اتری. یہ آپ کے لیے ایک نئی علمی بات ہے، یعنی کہ پہلے یہ قرآن مجید میں اتری، تلاوت ہوتی تھی، پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی. پھر آپ نے ایک ایسا عمل کیا جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. اس موقع پر آپ کو اتنا غم ہوا، وہ کیا؟ قنوت نازلہ نہیں، جب ہم ہاتھ اٹھا کر کفار کے لیے بد دعا کرتے، یہ سب سے پہلے آپ نے یہ بیر معونہ میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں نا ان کے بارے میں آپ نے قنوت نازلہ 1 مہینے تک کی اور 5 نمازوں میں کی. یعنی کہ طریقہ کیا تھا؟ رکوع کے بعد آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے، اور یہ جو ہے نا ریل زکوان اور اسیہ یہ 3 قبیلے والے تھے نا قبائل، انہوں نے شہید کیا تھا 70 صحابہ. ان کا نام لے لے کر بد دعا کرتے تھے، اور 1 مہینے تک آپ نے یہ قنوت نازلہ پڑھائی ہے. بعض میں 40 کے الفاظ ہیں، لیکن کہتے صحیح یہی ہے 1 مہینہ. صحیح ترجیح والی روایت 40 دن والی نہیں ہے، 1 مہینے والی ٹھیک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا عمر بن امیہ کے نا 2 صحابی بچ گئے تھے. میں نے بتایا نا یہ اپنے اونٹوں کو چارہ کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، تو یہ بچ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا یہ کہ تو یہ جب واپس آ رہے تھے نا عمر بن امیہ بچا کر، تو انہوں نے نا پہلے دیکھا اوپر سے، کل میں نے بتایا تھا کہ کوے اڑ رہے تھے. انہوں نے کہا ضرور کوئی اہم بات ہوئی ہے، پرندے اس طرح کٹھے نہیں ہوتے لاشوں کے علاوہ. تو یہ دور تھے، تو 70 سے یہ ہٹ کر ان کے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے سواریوں کو. انہوں نے پھر اوپر چڑھ کر پہاڑی سے دیکھا تو پتا چلا کہ ادھر تو مارکا گرم ہے، صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور کوے ادھر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. تو وہ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں میں تو واپس نہیں جاؤں گا،
ہمارے جب ساتھی شہید ہو گئے تو جینے کا کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ وہ لڑے اور وہ بھی پھر وہ غالباً شدید جو ہے نا وہ زخمی ہو گئے. لیکن یہ جو ہے نا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واپس مدینہ کو روانہ ہو گئے. مسلسل سفر کرتے رہے. ایک جگہ تھک کر کچھ انہوں نے آرام کیا درخت کے نیچے. اتنے میں نا بنو عامر کے 2 آدمی وہاں آئے اور انہوں نے بھی عمر کے ساتھ درخت کے سائے تلے پڑاؤ کیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے. بنو عمر بن امیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ مدینہ سے واپس آ رہے تھے. نبی علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا, آپ نے ان کو امان دی اور بلکہ اپنی طرف سے تحفۃً کپڑے بھی ان کو دیے. ہوا یہ نہ انہوں نے ان کو بتایا نہ انہوں نے ان کو بتایا. ہاں عمر نے پوچھا تم دونوں کس قبیلے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بنو عامر سے ہیں. تو بنو عامر نے تو یہ شہید کروائے تھے 70 جو تھے صحابہ, ان میں سے 2 بچ گئے تھے. تو یہ عامر بن طفیل کا قبیلہ تھا جس نے غداری کرتے ہوئے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا. اب نہ عمر بن امیہ نے کچھ نہیں کہا دونوں کو, لیکن جب وہ دونوں سو گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے انتقام لیتے ہوئے ان دونوں پر حملہ کیا اور دونوں کو قتل کر دیا, شہید کر دیا, کیونکہ یہ تو مسلمان ہو چکے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان دونوں نے ان کو بتایا نہیں, انہوں نے بھی ان کو بتایا, تو بے خبری والا معاملہ ہوا. تو بے خبری میں دیت ہوتی ہے, قصاص نہیں. تو پھر یہ واپس پہنچے اور ساری صورتحال بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے درمیان سے زندہ بچ کر واپس آ گئے. گویا آپ نے نا ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم بھی جان دے دیتے ادھر, یہ مطلب تھا. اور اے واقعی نے یہ بھی روایت بیان کی ہے کہ میں نے جب بھی تمہیں کہیں بھیجا ہے تم اپنے ساتھیوں کے درمیان سے بچ کر ہی واپس آ جاتے. یہ نبی علیہ السلام نے بطور گلہ شکوہ نے کیا کہ اگر اتنے صحابہ شہید ہو گئے تو تم بھی شہادت کا نذرانہ پیش کر دیتے. بہرحال یہ واپس آ گئے. پھر جب انہوں نے یہ اس بات کو بتایا کہ میں نے 2 آدمیوں کو بنو عامر کے قتل کر دیا ہے تو آپ بڑے غصے میں آئے, ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ وہ تو مسلمان ہو چکے تھے, میں نے ان کو مان دی تھی, بلکہ کپڑے تحفے کے طور پر بھی پیش کیے تھے. تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا. آپ نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. اب تو جب ان کو پتا چلا بنو عامر کے قبیلے والوں کو تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے 2 آدمی قتل کیے ہیں تو آپ دیت دے. نبی علیہ السلام نے کہا یہ حسن کردار دیکھی کہ انہوں نے اتنے ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا. پھر بھی آپ نے کہا کہ لیکن چونکہ غلطی میرے صحابی کی ہے, بے علمی میں ہوا, تو وہ تھے بھی مسلمان, تو آپ نے پھر دیت دی, یعنی کہ 2 بندوں کی دیت آپ نے دی ہے. کتنا بڑا دل چاہیے, کردار چاہیے. پھر نبی علیہ السلام نے نا کہ بد دعا فرمائی عامر بن طفیل کے بارے میں. اسی نے یہ گندی حرکت کی تھی نا, صحابہ کو شہید کروایا تھا کہ اللہ بنو عامر کو تو ہدایت فرما ان کے قبیلے والوں کو, اور عامر بن طفیل سے جو ہے نا اپنا انتقام لے. تو اسی طرح نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس کے لیے بد دعا کی. تو اب اس کا ذکر نہیں کہ اس کا انجام پھر کیا ہوا ہے. لیکن نا جو عامر بن مالک تھے نا, جو کہ چاچا تھا اور اس نے خلاف ورزی کی تھی, اس نے نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں نا اپنا بیٹا بھیجا معذرت کے لیے کہ میں نے تو پناہ دی تھی لیکن میرے بھتیجے نے غداری کی اور اس نے میری قبول نہیں کیا.
اور تحفہ بھی بھیجا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا بعض موقع پر آپ نے کر بھی لیا ہے, موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے, لیکن ان کا نہیں کیا. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے تو میرے باپ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک تکلیف ہو گئی ہے, ان کو پھوڑا نکل آیا ہے. ہاں جی, جو پیٹ پر نکلتا ہے, ایک پھوڑا جو ہے نا وہ پیٹ پر نکل آیا ہے, اور اس سے بندے کی نا موت اس وقت واقعہ ہو جاتی تھی. تو انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے. تو نبی علیہ السلام دیکھے پھر رحمت للعالمین, تو آپ نے نا زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی, اس پر کوئی پڑھ کر پھونکا, تھتکارا, اور میں جا کر اس کے نا زخم پر لگا دینا. وہ ویسے ہی کیا, وہ شفا ہو گئی. یعنی کہ آپ غور کریں, بہرحال ویسے قصور اس کا نہیں تھا, یعنی کہ یہ ابو بڑا جو ہے نا اس نے تو اپنی طرف سے پناہ دی, تو بھتیجے نے غلط کام کیا نا, چاچے نے تو پناہ دی ہوئی تھی, تو پھر آپ نے کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے شہد دیا دم کر کے یہاں سے, اور فرمایا اس کو وہ چاٹا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا ہوگی. چند دن انہوں نے چاٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی. ویسے بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے نا, وہ تو کام تو ہو کے ہی رہنا تھا, تو وہ پھر شفا ہوگی ان کو. تو جب یہ ابو البڑا کا بیٹا ربیہ آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں, تو آپ نے بڑے نا غم والے انداز میں فرمایا کہ تیرے باپ کی امان کا کیا بنا. تو ربیہ نے جواب دیا کہ اسے تلوار کے وار یا نیزے سے توڑ دیا گیا, مطلب ہماری بات نہیں مانی گئی. تو آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے, تم نے بے وفائی نہیں کی, تمہارے ساتھیوں نے بے وفائی کی ہے. تو بہرحال پھر اس کو حملہ بھی کیا ہے, میں نے بتایا نا یہ بچ گیا ہے, عامر بن طفیل. اب جو ہے نا یہ واقعہ تھا بہت ہی غم زدہ. اس میں بات اتنی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے شہادت دینی تھی ان کو, اور قنوت نازلہ کا اہتمام آپ نے پورا مہینہ ان قبیلے والوں کی بد دعا کے لیے کیا. تو یہ سمجھ لیں کہ لیکچر نمبر 127 ہے, لیکن یہ بقیہ حصہ ہے وہی بیر معونہ کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.